تاریخ انسانی کے وہ دھندلے گوشے جہاں سے تہذیب نے جنم لیا، وہاں ایک ایسی ہستی کا نام ابھرتا ہے جس نے دنیا کو قلم کی طاقت سے روشناس کرایا۔ وہ ہستی جنہیں آسمانی کتابوں میں، اخنوق اور قرآن کریم میں ادریس کے لقب سے پکارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب سے سرفراز کیا۔ آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا، جن کا ذکر رب ذوالجلال نے ان الفاظ میں کیا اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب انسانیت آہستہ آہستہ زمین پر قدم جما رہی تھی۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخری سال پائے اور ان سے براہ راست فیض حاصل کیا۔ جب آپ کو نبوت عطا ہوئی تو اس وقت معاشرہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک وہ جو حضرت شیش علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم تھے، اور دوسرے وہ جو قابیل کی اولاد میں سے تھے اور گمراہی کا شکار ہو چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انہیں ظلم و ناانصافی سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ درس اور تدریس، سیکھنے اور سکھانے میں بہت زیادہ وقت صرف کیا کرتے تھے۔ انسانی تاریخ میں آپ کے وہ کارنامے ہیں جن پر آج کی جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ قلم کا استعمال، آپ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنے کا آغاز کیا۔ لباس کی صنعت، آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے، لیکن آپ نے سوئی ایجاد کی اور کپڑے میں سی کر پہننے کا طریقہ سکھایا۔ علم، نجوم اور حساب، ستاروں کی چال، وقت کا حساب اور پیمائش کے طریقے بھی آپ ہی کی تعلیمات کا حصہ تھے۔ شہری منصوبہ بندی، کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو شہر بسانے کے اصول سکھائے اور آپ کے دور میں 100 سے زیادہ شہر آباد ہوئے۔ جب بابل میں لوگوں نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ روایات کے مطابق جب آپ نے دریائے نیل کو دیکھا تو اس کی عظمت کی دعا فرمائی۔ آپ نے مصر میں بھی علم کی شمع روشن کی اور لوگوں کو زراعت اور آبپاشی کے ایسے طریقے سکھائے جو صدیوں تک ان کے کام آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پراسرار اور عظیم پہلو ان کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ روایت میں آتا ہے
کہ آپ کی عبادت اور زہد سے فرشتے بھی متاثر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ کو زندہ آسمانوں کی سیر کرائی۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، جہاں انہوں نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا تاریخ انبیاء کے ان منفرد واقعات میں سے ہے جن کا تذکرہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دونوں میں موجود ہے۔ قرآن میں سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت اور نیک اعمال اس کثرت سے تھے کہ ان کے دور کے تمام انسانوں کے اعمال ایک طرف اور آپ کے اعمال ایک طرف ہوتے تھے۔ فرشتے آپ کی کثرت عبادت اور زہد و تقوی پر رشک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نوید دی تھی کہ آپ کی عمر میں برکت دی جائے گی اور آپ کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ ایک مشہور روایت ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک فرشتے سے بہت گہرا تعلق تھا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتا تھا۔ آپ نے اس فرشتے سے خواہش ظاہر کی کہ آپ جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی خشیت اور اس کی نعمتوں کا احساس مزید پختہ ہو جائے۔ اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بیٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے گیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ وہ موت کی سختی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کی گئی اور پھر فوراً ہی لوٹا دی گئی۔ اسی طرح آپ نے جہنم کا مشاہدہ کیا تاکہ گناہ گاروں کے انجام کو دیکھ سکیں اور پھر جنت کی سیر کی۔ جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو وہاں کی نعمتیں دیکھ کر آپ نے وہاں سے واپس آنے کی خواہش نہ کی اور کہا کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا وہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں اس واقعے کی سب سے مستند تائید ملتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ بلند مقام سے مراد
یہی چوتھا آسمان ہے جہاں اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ جمہور علماء کرام اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھایا تو گیا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ چوتھے آسمان پر آپ کی روح مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جو اللہ کی طرف علم اور عمل کے ذریعے قدم بڑھاتا ہے۔ اللہ اسے مادی دنیا کی ہستیوں سے نکال کر بلندیوں سے نوازتا ہے۔ آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا آپ کی سچائی اور اللہ کے حضور آپ کی مقبولیت کی ایک عظیم نشانی ہے۔